کہ جی فہم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کیا کیا تھیں، یہ باب ہے۔ پھر اس باب کے اندر آیا کہ ایک تو عام عادت کے معمولات ہیں اور ایک ہیں عبادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، رات کی عبادت کیسی، دن کی عبادت کیسی، کون کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کیسے پڑھتے تھے، اس کے اندر کیا آپ کی عادات تھی۔ چاشت کی نماز کا بھی پیچھے گزر گیا۔ آگے ہے نوافل گھر میں پڑھنا، نوافل گھر میں پڑھنا۔ عن عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں اور مسجد میں نفل نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ کہاں پڑھنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے کہ مسجد کے آنے میں کسی قسم کی کوئی دقت یا رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود مجھے مسجد کے مقابلے میں گھر میں نفلی نماز پڑھنا زیادہ پسند ہے، اللہ یہ کہ فرض نمازوں کی اس کی اصل جگہ تو مسجد ہی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چل گیا کہ جو ہماری نفلی نمازیں ہیں مردوں کے لیے خاص طور پر، یعنی کہ عورتوں کے لیے تو ساری نمازیں ہی گھر میں پڑھنا افضل ہیں، لیکن مردوں کے لیے خاص طور پر کیونکہ ان کے لیے تو مسجد میں جانے کا حکم ہے کہ بھئی مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں، لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ وہ بھی حکم فرض نمازوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادت شریفہ تھی اور آپ کا اپنا معمول بھی تھا اور صحابہ کو ترغیب بھی تھی، وہ یہی تھی کہ جو عبادت کے لیے، عبادت کی جو نفلی عبادت ہے، نفلی نمازوں کے لیے نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند زیادہ ہے کہ میں نفل نماز اپنے گھر میں ادا کروں۔ ہاں اگر کوئی فرض نماز ہو تو وہ تو پھر جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھنی ہے، یہ نفلی نماز کے لیے گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے اور بھی فوائد ہیں، گھروں میں برکتیں آتی ہیں، گھر کے افراد ہیں ان کے سامنے بھی عبادت آتی ہے، پھر جو بچے دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ کیوں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ کوئی نیک کام ہی نہیں کر رہے، قبرستان میں جیسے ویرانہ ہوتا ہے اور ایک مردنی سی پچھائی ہوتی ہے، تو گھروں میں وہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ گھروں میں تلاوت کا اہتمام ہو، نفلوں کا اہتمام ہو، عبادت کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے نفلی روزے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر، قالت وما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدینة الا رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی متواتر روزے رکھتے یہاں تک کہ ہمارا خیال ہوتا کہ یہ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، اور کبھی متواتر روزے نہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے تھے کہ آپ پورا مہینہ ہی روزہ نہ رکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مدینہ تشریف لانے کے بعد سے آپ نے رمضان کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ یہ تو ایک عام سی بات آ گئی کہ آگے وہ بھی روایتیں آ رہی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معمول تھا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تعلیم امت بھی آپ کے پیش نظر تھی کہ کوئی کسی خاص روزے کو واجب ہی نہ سمجھ لے کہ بھئی آپ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، اور
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی حجت ہے، کہ آپ نے ایک کام فرمایا اور وہی کام فرماتے رہے، تو بعض آپ کے اعمال سے سنت موقدہ ثابت ہو جاتی ہیں، بعض آپ کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بلکہ واجب بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو روزے رکھتے تھے، کبھی پھر چھوڑ بھی دیا کرتے تھے عادت کے روزے بھی، تاکہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی واجب یا بہت ضروری چیز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم في شهر اکثر من صيامه في شعبان كان يصوم شعبان الا قليلا بل كان يصوم كله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، آپ شعبان کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب قریب پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ تو رمضان کے علاوہ، رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے کثرت سے، اس کے علاوہ باقی مہینوں میں اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ماہ 3 روزے رکھنے کا معمول بھی تھا، جو کبھی شروع مہینے کے 3 دن اور کبھی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ اور کبھی اور ترتیب سے بھی ثابت ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے شروع کے 3 روزے رکھتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں ہفتہ اتوار اور پیر کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، اور کبھی دوسرے مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال يوم الاثنين والخميس فاحب ان يعرض عملي وانا صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ نفلی روزوں کی تھی، ایک تو پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا، پھر ہر مہینے میں 3 روزے اس کے الگ، اس کے اندر یہ ترتیب بھی آتی ہے کہ 13 14 15 اسے ایام 20 کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ مہینے کے شروع کے 3 دن رکھ لیتے تھے، تو یہ 3 دن کے بھی روزہ مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی جو معمولات ہے، عن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں ہر آیت کو جدا جدا کر کے علیحدہ علیحدہ اس طرح پڑھتے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہرتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہرتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے۔ فائدہ، ہر آیت پر وقف کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول نہیں تھا، کیونکہ قوی دلائل سے اور طرح بھی ثابت ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ انه سئل عن قولی ورتل القرآن ترتیلا فقال الترتیل تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو کا مطلب پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا حروف کی صحیح ادائیگی کرنے
اور وقف کی جگہوں کے پہچاننے کو ترتیل کہتے ہیں، کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا کہ ترتیل کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو تجوید الحروف، تجوید کہتے ہیں کہ جس حرف کا جو مخرج ہے اس کو اس مخرج سے ادا کرنا، یعنی ہا اور ہا ان دونوں میں فرق ہے، تا اور طا ان میں فرق ہے، تو ایک تو ان کے فرق کو سمجھ کر ادائیگی کرنا، کہ جس حرف کا جہاں اس کی جگہ بنتی ہے اس کو وہاں سے ادا کرنا، یہ ترتیل کا پہلا قاعدہ ہے، پہلا حکم ہے۔ اور فرمایا دوسری وجہ کیا ہے، دوسری بات معرفت الوقوف، کہ قرآن میں کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب تو آسانی ہے، قرآن کے اندر بھی رموز ہیں، رموز اوقاف کہتے ہیں، آیت بھی بنی، آیت کا گول دائرہ بنا ہوتا ہے، طا بنی ہوتی ہے، جیم بنا ہوتا ہے، میم بنا ہوتا ہے۔ میم تو وقف لازم ہے کہ یہاں پہ ٹھہرنا بہت ضروری، نہیں ٹھہرے تو معنی بدل جائے گا۔ طا پہ ٹھہرنا بہتر ہے، وقف مطلق۔ جیم پر جائز ہے، اور لام الف لا لکھا ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر سمجھ کر ان کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ اوپر بھی گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، لیکن یہ ہمیشہ کا معمول نہیں تھا، یوں کہہ لیں اکثر اس کی یہی ایسا تھا، لیکن بعض جگہ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ نے آیتوں کو ملا کے بھی پڑھا ہے، تو اس سے وہ اس کا جواز پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انه قال لقد عشنا برهة من دهرنا وان احدنا ليؤتى الايمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وامرها وزاجرها وما ينبغي ان يوقف عنده منها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ قرآن کے احکام کی تعلیم سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، فرمایا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے کہ ہمیں پہلے ایمان سکھلایا جاتا تھا، قرآن کے ذریعے بھی اور حدیث کے ذریعے بھی۔ اور پھر قرآن کے احکام کے سیکھنے کی تفصیل یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورت نازل ہوتی تھی، ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے بقدر اس کے حلال اور حرام، اس کے امر اور نہیں کو سیکھتا تھا، اور اس بات کو بھی سیکھتا تھا کہ اس صورت کی کس جگہ پر وقف کیا جائے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو دل کی کیفیت درست ہو جائے، اس لیے ایمان کی جو دل کا ہے اس کو پہلے درست کرنا۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ جو قرآن نازل ہوتا گیا تو اب صحابہ کا معمول یہ تھا کہ پہلے جو قرآن سیکھ لیا ہے، اگلی آیتیں سیکھنے سے پہلے اس کے متعلق جو احکامات تھے وہ سیکھ لیا کرتے تھے، امر نہیں۔ اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی آ گئی، تلاوت کے اعتبار سے یہ بھی سیکھ لیتے تھے کہ یہاں پر آیت ہے، یہاں پر وقف کرنا ہے، یہاں پر نہیں کرنا، کیونکہ عربی زبان ایسی ہے کہ اگر صحیح وقف نہ کیے جائے معنی بدل سکتا ہے۔ بلکہ اردو بھی ایسی ہے، جیسے قرآن کے پیچھے ہی جہاں پہ رموز اوقاف ہے وہاں پر ہی لکھا ہوا ہے کہ مثال لکھی ہوئی ہے کہ اٹھو مت بیٹھو، تو اگر پہلے وقف کر لیجیے اٹھو مت بیٹھو تو مطلب یہ ہے ہوگا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کھڑے ہو جاؤ اور بیٹھنا مت، اور اگر وقف تبدیل کر دی جائے، کہا جائے اٹھو مت بیٹھو، تو مطلب یہ ہوگا کہ بھئی آپ کھڑے نہ ہو بیٹھے رہیں۔ تو وقف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اس لیے صحابہ جہاں یہ سیکھتے تھے کہ بھئی قرآن کے حلال حرام
کے متعلق کیا آیتیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے روکا گیا ہے، وہاں یہ بھی سیکھ لیتے تھے کہ بھئی یہاں پر وقف ہے یا نہیں ہے، تاکہ معنی نہ بدلے۔ سے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں وقوف قرآن کی منزلیں ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وقوف قرآن کی منزلیں ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان آثار اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سبھی صحابہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سیکھیں کہ کہاں وقف کیا جائے۔ وقف کرنا مختلف وجہوں سے ہوتا ہے، مثلا سانس ٹوٹ جائے، مثلا آیت الکرسی جو ایک لمبی آیت ہے، اس کو ایک سانس میں پڑھنا مشکل ہے، لہذا بیچ بیچ میں وقف کرنا اور سانس توڑنا مجبوری ہے۔ نمبر دو، دوسری وجہ وقف کی یہ ہے کہ ایک آیت یا ایک بات مکمل ہو گئی۔ نمبر تین، الفاظ کی ہم آہنگی کی رعایت کی جائے، جیسے کہ قرآن پاک میں لکھی ہوئی اکثر آیتوں کے ختم پر ملتا ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان تین آیتوں میں سے ہر ایک کے آخر پر وقف کیا جائے تو ہم آہنگی ملتی ہے۔ یعنی کہ یہ تین وجہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ سانس ٹوٹ رہا ہے، تو اس کے اندر بھی آگے یہ ہے کہ سانس اگر ایک ہی سانس ہوگی تو نہ آیت آئی، نہ بات مکمل ہوئی، نہ ان کے درمیان کوئی ایسے ربط ہے جیسے الفاظ کا ربط ہوتا ہے، جس کو ہم عام کلام میں مسجع کہتے ہیں، وہ بھی نہیں، اس کی بھی وجہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سانس ہی نہیں اتنا لمبا تو پھر بھی وقف کرنا جائز ہے۔ یا پھر ایک بات مکمل ہو جاتی ہے، ادھر آیت کا نشان آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سانس وقف کیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ آیتوں کی ترتیب ایسی ہوتی ہے، اب دیکھیں کہ جب اب سورہ فاتحہ کے شروع ہے، اس کے اندر اگر ہم لوگ ترجمہ دیکھیں تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو الرحمن الرحیم ہے، اس کا تعلق دیکھا جائے تو پیچھے کے ساتھ ربط بیٹھ رہا ہے۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، تو یہ یہاں پر آ کر بات پوری یہاں پر ہوتی ہے، لیکن اس کے درمیان تین آیتیں دے دی کہ الحمدللہ رب العالمین پر بھی وقف دیا، الرحمن الرحیم پر بھی وقف دیا، اور مالک یوم الدین پر بھی وقف دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ یہ بھی اللہ، یہ نہیں کہ ہم خود طے کر سکتے ہیں یہ چیز، یہ بھی اللہ کی طرف سے طے ہوتی چیزیں، لیکن ان تین آیتوں میں سے ہر ایک کے آخر پر وقف کیا جائے تو ایک ہم آہنگی ملتی ہے، ایک جیسا ربط بن جاتا ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ ان مذکورہ وجوہات میں سے کسی بھی وجہ سے وقف کرنا جائز ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب طرح سے وقف کیا ہے، خاص کسی ایک طریقے کی پابندی نہیں کی۔ اس لیے صحابہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں۔ ان میں امام نافع مدنی اور امام ابن عامر شامی اس جگہ وقف کرتے ہیں جہاں معنی کے لحاظ سے ٹھہرنا مناسب ہو۔ یہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کیا، کبھی کسی طرح، تاکہ امت کی آسانی بھی رہے۔ اب آگے ائمہ میں اس میں ہو گیا کہ نافع مدنی اور ابن عامر شامی اس جگہ وقف کرتے ہیں جہاں معنی کے لحاظ سے ٹھہرنا مناسب ہو۔ امام ابن کثیر مکی آیات میں پر وقف کرنا پسند کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر مکی آیت پر وقف کرنا، وہ کہتے ہیں جب آیت پوری ہوگی تو وہاں وقف کر لیں۔ امام عاصم اور امام کسائی جہاں بات ختم ہو رہی ہو وہاں ٹھہرتے ہیں، اور امام حمزہ جہاں بھی سانس ٹوٹتے ہیں وہاں وقف کرتے ہیں، اگرچہ آیت کے بیچ میں ٹوٹ جائے۔ یہ سب حضرات اپنے طریقوں کو جو انہوں نے اپنے اساتذہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا ترجیح دیتے ہیں، لیکن دوسروں کے طریقوں کو بھی جائز جانتے ہیں، ناجائز نہیں کہتے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے طریقے ہیں، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، بھائی بہتر یہ ہے، اصل یہ ہے، دوسرا گنجائش ہے، دوسرے میں
مجبوری ہے، یہ اصل ہے۔ انہی اماموں کی قرأتیں آگے تواتر سے نقل ہوتی چلی آئی ہیں، چونکہ وقف کے مواقع بھی ان قرأتوں کا حصہ ہیں، اس لیے وقف کے مواقع بھی تواتر سے ثابت ہیں۔ عن قتادة رضی اللہ عنہ قلت لأنس بن مالک کیف کان قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مدن۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد والے حروف کو مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھتے تھے، جس کے لیے ضروری ہے کہ تلاوت اطمینان سے کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجوید کا اہتمام کرتے تھے، ساتھ ساتھ مد و وقف کا بھی اہتمام کرتے تھے اور مد کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ یہ الف ہے تو اس کو ایک الف جتنا پڑھیں، اور اگر یہ اس کے علاوہ دوسری مد متصل ہے، مد منفصل ہے، کتنی مد واجب ہے، مد جائز ہے، اس کا اہتمام کر کے پڑھتے تھے۔ عن عبد الله بن ابي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل ربما أسر وربما جهر۔ اب آواز کیسی ہو قرات کے دوران؟ تو آپ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا کہ رات کو تہجد میں قرات آہستہ کرتے تھے یا آواز سے کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ دونوں طرح ہی کرتے تھے، کبھی آہستہ پڑھتے تھے اور کبھی آواز سے پڑھتے تھے۔ عن قتادہ قال كان نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی صورت والے، کہ آپ کی جو چہرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہر تھا بہت خوبصورت، اور اچھی آواز والے تھے، کہ آپ کی آواز بھی بہت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فی صوتی سحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ایسا تھا جیسے جادو ہے، کہ لوگ جو اس کی تو سنتے تھے بس اسی کا ہو کے رہ جاتے تھے۔ وَكَانَ لَا يُرَجِّعُ، اور قرآن کو گانوں والوں کی طرح آواز بنا کر نہیں پڑھتے تھے، یعنی قرآن کو خوبصورت پڑھتے تھے، قرآن میں تجوید کا اہتمام کرتے تھے، لیکن تکلف سے بچتے تھے، کہ بالکل گانوں والوں کی جو ایک طریقہ ہوتا ہے آواز کو اونچا نیچا کرنے کا، اس میں تکلف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کر لیتے ہیں، کوئی سوال ہوگا تو اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سوال تو نہیں آگے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی نمازوں کا حال بیان کیا، تو اس میں آپ یہ فرمائیں جو وہ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں اشراق کے، تو وہ اشراق کے نوافل گھر پر پڑھے جا سکتے ہیں؟ اصل میں جن اس میں یہ ہے، ایک یہ جو حکم بیان ہوا ہے نفلی عبادت، نفلی نماز گھر میں پڑھنے کا، یہ ان نمازوں کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں کوئی خاص طریقہ وارد نہیں ہوا۔ اب اشراق کے بارے میں جو اصل روایت ہے، یعنی اس میں تو آتا ہے کہ فجر پڑھ کے بیٹھے رہے، وہیں بیٹھا رہے اور سورج نکلنے تک اپنی عبادت میں مشغول رہے اور پھر نماز پڑھے، تو اصل تو اس میں پھر افضل وہی ہے کہ اسی جگہ پر پڑھتا رہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ گھر جا کر پڑھ لے تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری اشراق کی نماز نہیں ہوئی، اشراق تو اس کی بھی ہو گئی، لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ جس وہ عام عادت، عام ایک حکم بتایا کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، عام حکم بتا دیا کہ جس کے اندر کوئی اور چیز منقول نہیں، کہ بندہ ویسے دن کے نفل پڑھنا چاہتا ہے، دن کے نفلوں میں اگر دن کے نفل ہیں، رات کے نفل ہیں، تو گھر میں پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہتر، بہت شکریہ۔
سب سے میں نے بھی عبداللہ صاحب وہ مفتی شعیب صاحب کا نہیں چینج ہو گیا نہیں، کیونکہ پہلے میں آتا تھا نا میرے